جی ناظرین السلام علیکم. سلامتی نیوز انٹرنیشنل اپنی ٹیم کیمرہ مین حسین ھیرو، اپنی کو ہوسٹ ناہید خان اور ڈاکٹر شجاع صغیر خان موجود ہے آج کے اس خصوصی رپورٹ میں. اس وقت میں بیٹھا ہوں دا شیڈ فاؤنڈیشن ہاسپٹل. یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ایک نہایت ہی خوبصورت اور معیاری ہاسپٹل ہے جو کہ نارتھ کراچی میں واقع ہے. یہ نارتھ کراچی 11C1 11C2 کا ایریا ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل این جی او ہے دا شیڈ فاؤنڈیشن. اس کے زیر انتظام یہ ادارہ کافی عرصے سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. یہاں بہت سارے شعبہ جات قائم ہیں جس میں میت بس سروس بھی ہے، یہاں مدرسہ بھی ہے، یہاں نفسیاتی ہسپتال بھی ہے. مطلب پوری ایک سماجی خدمت کی دنیا یہاں آباد ہے اور الحمدللہ یہ میں فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک نہایت ہی اعلیٰ معیار کا ہاسپٹل ہے جہاں چیریٹیبل بیس کے اوپر انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے. آج ہم نے ایک خصوصی پروگرام تشکیل دیا کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے حوالے سے. آج ہم نے مختلف اداروں کو شوٹ بھی کیا. آج ہم پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے دیکھیں، سرکاری اسپتالوں میں تو آپ کو پتہ ہے ویکسینیشن سینٹر قائم ہیں ہی DHO کے زیر اہتمام، لیکن کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں یہ سلامتی نیوز انٹرنیشنل کا پہلا موقع ہے. اور یہاں جب ہم آئے، یہاں ہم نے ایک ماحول دیکھا، یہاں ہم نے طریقہ کار دیکھا، بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہوئی. یہاں موجود لوگوں کی رائے لی، ان سے پوچھا. انہوں نے کہا جی یقیناً بہترین سہولت یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے لیے موجود ہے. ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہے، ماحول بہت اچھا ہے. اسپیشلی یہ بیسمنٹ کے اندر انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہوا ہے. اور اس شیڈ فاؤنڈیشن کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں فرید صاحب، نہایت ہی تجربہ کار ایڈمنسٹریٹر ہیں. ماضی میں بھی ان کا بڑا تجربہ ہے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، اسپیشلی شعبہ میڈیکل میں یہ اپنی ایک حیثیت منوا چکے ہیں اور اب شیڈ فاؤنڈیشن کو کافی سالوں سے یہ لیڈ کر رہے ہیں یہاں ایز اے ایڈمنسٹریٹر. تو آئیے ہم چلتے ہیں فرید صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سینٹر کب قائم ہوا اور اس کو کون چلا رہا ہے، کس انداز میں چل رہا ہے، کون سے لوگ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو یہ بہت اہم سوال ہے ناظرین، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کیونکہ آج یہ اسپیشل ڈاکومنٹری جو ہے ہماری کووڈ کے حوالے سے، کیونکہ لوگوں میں غلط تاثر جو ہے نا وہ ایک سامنے آ رہا ہے سوشل میڈیا سے. حالانکہ جتنے لوگ یہاں ویکسین کے لیے بیٹھے ہیں، کسی ایک نے بھی ناٹ اے سنگل پرسن کہ جی ہم پہ کوئی جبر ہے یا ہم زبردستی لگوا رہے ہیں. نو، ہر آدمی خوشی خوشی ویکسین لگوا رہا ہے. یہی جذبہ ہونا چاہیے قوموں میں. قومیں ہمیشہ جذبے سے تو پہچانی جاتی ہیں. جی ہارون بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ میرے ادارے کو کا تعارف کروانے میں ایک مجھے موقع دیا. شیڈ ہاسپٹل شیڈ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی رفائی کام کو جاری الساری کیا ہوا ہے. یہ شیڈ ہاسپٹل ایک رفائی ہسپتال ہے جو کہ نان کمرشل بیسس کے اوپر کام کر رہا ہے. اس کی کوئی تجارتی عزائم نہیں ہے اور یہ مختلف جو خدمات ہیں صحت کے شعبے میں یہ فراہم کر رہا ہے. اور ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ کووڈ ویکسینیشن سینٹر ہے جو کہ اس علاقے کی نارتھ کراچی کی جو ہے بہت بڑی ضرورت تھی. اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے شیڈ فاؤنڈیشن نے، شیڈ ہاسپٹل نے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہا. اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم نے یہ کووڈ-19 ویکسینیشن سینٹر کا قیام عمل میں لے کے آئے اور یہ تقریباً 22 مئی کو یہ اسٹارٹ ہوا ہے. اور اس کے لیے ہم نے پہلے بہت جدوجہد کی ہے. اس سے پہلے سیٹ اپ کو جو ہے وہ اپروو کروایا سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا وزٹ جو ہے وہ DHO آفس نے کیا. DHO صاحب نے جو ہے مظفر اوڈھو صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہ وزٹ کیا، وہ بھی مطمئن ہوئے. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بھی مطمئن ہوئی. پھر NCOC میں بھی جو ہے وہ اس کو سراہا گیا. تو الحمدللہ بہت اچھا جو ہے وہ انتظام ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی گائیڈنس ہے اس کے مطابق ہم اس سینٹر کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارے چیئرمین صاحب نافلانا صاحب کے جو
کیا کہنا چاہیے کہ ان کے آبجیکٹیوز ہیں. ان آبجیکٹیوز میں سے ایک ہے کہ شیڈ ہاسپٹل کو جو ہے وہ ایک اس طرح کا ہسپتال بنانا ہے جہاں پہ لوگوں کو شفا ملے. اسی سلسلے میں ہم ان کے ہی آبجیکٹیو کو, ان کے ویژن کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور فرام دا اسٹارٹ آف دا ڈے اس کو جو ہے وہ اس ویکسینیشن سینٹر میں انفیکشن کنٹرول سسٹم کو اور صفائی ستھرائی اور باقی جو دیگر ویکسینیشن سینٹر میں جو لوگوں کو شکایات تھیں ان شکایات کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کرتے آئے ہیں, اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ویکسینیشن اچھے ایک انوائرمنٹ میں کریں. ہسپتالوں میں آپ کو پتہ ہے کہ صفائی ستھرائی اور دیگر انفیکشن کے مسائل ہوتے ہیں. لوگ اب ہسپتالوں میں جانے سے ڈر رہے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ شاید ویکسینیشن کرواتے ہوئے بھی کتراتے ہیں. اچھا, پھر ویکسینیشن کے حوالے سے بھی لوگوں کے بہت سارے جو ہیں وہ مسکنسیپشنز ہیں. تو ہم نے دونوں چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کی. ایک تو اچھا انوائرمنٹ دیں تاکہ لوگوں کو کوئی مشکل پریشانی نہ ہو, اچھا اور سیف انوائرمنٹ دیں. سیکنڈ یہ کہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کی جائے. ہمارے پاس ایک ڈاکٹرز کا پینل ہوتا ہے اور جو کہ ویکسینیشن کے بعد ان کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے. پہلے بھی اگر کسی کو کچھ ان کے خدشات ہوتے ہیں تو ان خدشات کو جو ہے وہ دور کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ, دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویکسینیشن سینٹرز تو بہت سارے ابھی قائم ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے, لیکن یہ کہ لوگوں کی ایک کاؤنسلنگ کرنا جو ہے یہ ایک بہت اہم کام ہے. لوگوں کے بارے میں لوگوں کو ویکسینیشن کے بارے میں جو خدشات ہیں ان خدشات کو دور کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جو میڈیکل سے ریلیونٹ لوگ ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ اپنا فرض سمجھ کے پورا کریں کہ لوگوں کو ویکسین کے بارے میں بتائیں, ان کے جو عزائم جو ان کی خدشات ہیں ان خدشات کو جو ہے وہ دور کریں. اور باقی یہ ہے کہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کاؤنسل کیا جائے, لوگوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ فراہم کیا جائے. یہاں پہ قریب میں جو ہے کچھ گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں لیکن وہاں پہ بہت زیادہ رش ہے, لوگوں کا بہت زیادہ رش ہے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس رش کی وجہ سے بھی جو ہے وہ, ظاہری بات ہے ایک بلک اماؤنٹ میں لوگ آتے ہیں وہاں پہ, تو لوگ جو ہے وہ ڈسہارٹڈ ہو کے جو ہے وہ واپس بھی چلے جاتے ہوں گے. ہم نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ ایک پراپر مینیج سسٹم کے تحت لوگوں کو جو ہے مینیج کیا جائے, اس کے کراؤڈ کو مینیج کیا جائے, اور وقتاً فوقتاً صفائی اور دیگر جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پوری کی جائے تاکہ لوگ جو ہے ڈسہارٹ ہو کے واپس نہ جائیں. وہ ویکسین لگائیں, ان کے جو خدشات ہیں ان کے کاؤنسلنگ کریں, ڈاکٹرز کاؤنسلنگ کریں. یہ مطلب ایک بہت بڑا کام ہے نا یہ, اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ احسن انداز میں جو ہے وہ پورا کریں. تھوڑا سا میں بتا دوں ویکسینیشن سینٹر میں ہمارا یہ ہے کہ مارننگ سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ان کو لوگوں کو جو ہے وہ نمبرز دے دیے جاتے ہیں پراپر. ایک آپ نے دیکھا کہ بیٹھنے کا بہترین جو ہے وہ انتظام ہے, ایک کول انوائرمنٹ ہے, اور جو ہے لوگوں کو پراپر طریقے سے بٹھا دیا جاتا ہے. دین پھر اس کے بعد جو ہے ان کا فارم فل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ 2 لوگ ان کا فارم فل کرتے ہیں. سیکنڈ پھر اس کے بعد ان کا پراپر چیک اپ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کرتی ہے. جہاں پہ ان کے وائٹلز ڈسٹرب لگتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے تھوڑا سا ویٹ کرواتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ویکسینیشن کے لیے آئے ہیں تو وہ اب وائٹلز بھی ڈسٹرب ہیں تو بھی ہم ان کو جو ہے وہ ویکسینیٹ کر دیں, ایسا نہیں ہے. پوری ایک پراپرلی جو ہے وہ ان کو ویکسینیٹ کرواتے ہیں ہم, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے وائٹلز وغیرہ کو جو ہے وہ بیلنس کرنے کے بعد تھرڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے ان کا کہ ہم جو ہے وہ نیمز کوڈ پہ ہماری ایک پراپر ٹیم بیٹھی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیمز کوڈ میں بھی سافٹ ویئر کی ایشوز ہوتے ہیں, تو ان ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کے لیے ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرس موجود ہوتے ہیں, ایک پراپر ٹیم موجود ہوتی ہے جو کہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اور مطلب کسی بھی پوائنٹ پہ کسی بھی مرحلے پہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, ہماری یہ کوشش ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو آخری سیکنڈ لاسٹ اسٹیپ ہوتی ہے اس میں ویکسینیٹ کیا جاتا ہے, اور ویکسینیشن کے لیے بھی ہمارے پاس پراپر RNs ہوتی ہیں جو کہ اس کام کو کر رہے ہیں. رجسٹرڈ نرس ہوتے ہیں, ویکسینیٹرز ہوتے ہیں, نرسنگ پراپر کوالیفائڈ اسٹاف ویکسینیشن کر رہا ہے ہمارے پاس. اینڈ دین پھر اس کے بعد ایک ہمارا پراپر ایمرجنسی مینجمنٹ سیل ہے جس میں اگر خدا نخواستہ
کوئی جو ہے وہ پیشنٹ کسی ایب نارملٹی میں آتا ہے تو ہمارے پاس پورا پراپر اس میں جو ہے وہ آکسیجن سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کریش کارٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ موجود ہے. تو ساری تمام جو گائیڈنس ہیں ان گائیڈنس کو جو ہے ہم پوری طور پہ فالو کر رہے ہیں. الحمدللہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنی اس کام کو جو ہے بہتر سے بہتر انداز میں جو ہے مکمل کریں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہارون فرید صاحب ایک نہایت ہی خوبصورت انداز میں کووڈ-19 کے حوالے سے آپ کے ذہن کے ان خلیوں کو جگا رہے تھے، ان خدشات کو جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے کا ماحول، کس طریقے کا اسٹاف، کس طریقے کا پیرامیڈیکل اسٹاف یہاں موجود ہے، اور کن کن چیزوں کا آپ یہ دیکھیں خیال رکھا جاتا ہے. آپ کے بلڈ پریشر کا، آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے اس کا، یہ نہیں کہ آپ آئے اور دین اینڈ دیئر ویکسین لگا دی جاتی ہے. نو، پراپر آپ کی انویسٹیگیشن کر کے کہ اف یو آر سوٹیبل فار ویکسینیشن دین اس کے بعد یہ ویکسین کی طرف جاتے ہیں. یہ ایک اچھے ادارے کا، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کا یہ طریقہ ہوتا ہے. ادارے اسی طریقے سے پروان چڑھتے ہیں. کیمرہ مین حسین اور آپ کا اینکر ڈاکٹر شجاع صغیر خان کے ساتھ اجازت دیجیے. شیڈ فاؤنڈیشن سے اللہ حافظ.